میں ادھر لکھنؤ سے کال کر رہا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بھائی، حکم کریں. ہاں ٹھیک. یہ مجھے پتہ چلا کہ آپ جو ہے مطلب کتب اربعہ کی ساری احادیث کو سب صحیح مانتے ہیں. جی ہاں، صحیح بات ہے؟ صحیح بات. تو یہ مطلب یہ ایک حدیث ہے اصول کافی میں ظاہراً، مطلب اب آپ حوالہ تو میں ایک دم صفحہ بغیر نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال یہ اس طرح سے کچھ ہے کہ انی و اسنا عشر اماما من ولدی و انت یا علی ذر الارض. ہاں، وہ اس کو اس بولتے طرح ہیں، سے اس تو کو اس میں تغلیب 13 بولتا ہے اماموں نا، کا ذکر ہو تغلیب. وہ جاتا ہے. تغلیب میں ہے، تغلیب. ہاں. وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تغلیب پہ آ جائے گا. اس کا مطلب تھوڑا سمجھا دیے اس گا. کا مطلب ہے تغلیب. تغلیب یہ ہے کہ اگر دو شخص مطلب ہاں تغلیب یہ ہے کہ اگر دو چیز ایک حکم میں مشترک ہیں، ایک حکم میں مختلف ہیں، تو آپ ایک کو دوسرے پہ ایک جیسے ذکر کریں. ٹھیک ہے نا؟ ایک جیسے ذکر کریں. مثلا قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. کیا تم کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت آیا ہے، کیا آپ وہاں پہ تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، جب میں دنیا سے چلے جاؤں، اے میرے بیٹے. اس کے 12 بیٹے تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے. تو پوچھا کہ کیا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا کے خدا کی عبادت کریں گے. آپ کے آبا جو ہیں ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں سے نہیں ہیں، ان کے چچا ہیں. تو یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ اس کو بولتے ہیں تغلیب. تغلیب بہت عربی زبان میں اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور بہت مختلف ابواب میں اس کا استعمال ہوتا ہے تغلیب کا. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو یہ جو بعض احادیث میں ہے، مثلا قرآن مجید میں یہ آیت ہے، دیکھو قرآن مجید میں یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے سجدہ کرنے سے ابا کیا، یعنی انکار کیا، وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے تھا. تو یہ ابلیس نے وہ تو تئی جن، ابلیس تو ملائکہ میں سے نہیں تھا، لیکن یہاں پہ تغلیب ہے، غلبہ دیا گیا ہے، کیونکہ ابلیس ملائکہ میں رہتا تھا، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، ملائکہ کے ساتھ عبادت کرتا تھا. تو سب سے جب کہا نا وہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، تو وہ ابلیس کہنا تو یہ چاہیے تھا، اگر دقیق بات کرنا ہے، ملائکہ اور ابلیس سے کہا، کیونکہ وہ ابلیس تو ملک ہے ہی نہیں، لیکن تغلیب کے بنا پر اس کو اس میں شامل کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بس اور ایک اور مثال آپ کو دیں. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھے، اس کے قوم کے سرداروں نے اس سے کہا، لنخرجنك يا شعیب، ہم آپ کو، یا شعیب، ہم آپ کو نکال دیں گے، والذین آمنوا معك من قریتنا، اپنی شہر سے، اور تیرے ساتھ جو لوگ تجھ پہ ایمان لائے ان کو قریے سے نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، مگر یہ کہ تم واپس ہمارے دین میں پلٹ جاؤ، تم ہمارے دین میں پلٹ جاؤ، عودت کرو ہمارے دین میں. حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ کبھی کافر تھے ہی نہیں، تو کیوں کہہ رہا ہے کہ ہمارے دین میں پلٹ جاؤ؟ ہاں، تغلیب ہے، کیونکہ قوم جو ہے کافر تھے پہلے. ہاں، وہ جتنے لوگ مومن ہیں نا، وہ پہلے کافر تھے، تو وہ اب مسلمان ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ یہ تم سب واپس پلٹ جاؤ، تو واپس پلٹ جاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام تو کبھی کافر نہیں تھے کہ وہ بھی پلٹ جائیں، تو اس کو بولتے ہیں تغلیب. اب 12 اماموں کے متعلق یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور جو 11 امام ہیں، یہ سب مل کے 12 بنتے ہیں. تو 11 جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے، ٹھیک ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے نہیں ہیں، لیکن بیٹے جیسے ہیں. تو بعض اوقات نادر احادیث میں اس طرح کی عبارت جو ہے نا، وہ تغلیب ہے، یعنی غلبہ دیا گیا ہے. جو اکثریت ہے، اماموں 11 امام ہے، اکثریت ہے، وہ فرزند ہیں، ذریہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. امیر المؤمنین علیہ السلام وہ نہیں ہیں، ان کی نسل سے نہیں ہیں، ان کے چچا کے بیٹے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں تغلیب. اوکے جی،
جی 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 سمجھ گئے. اور ایک اور چیز پوچھنا تھا، یہ جیسے ابھی انہوں نے 12 مہدیوں کی جو پوچھا اس کے بارے میں، تو غیبت نعمانی میں ظاہراً اس میں یہ لکھا مطلب اس طرح سے ہے کہ وہ جو پہلے مہدی ہوں گے وہ مطلب حضرت مہدی کے بیٹے ہوں گے، اور مطلب یہ جو دجال بصرہ والے اس سے بہت استدلال کرتے ہیں، تو یہ تو مطلب اس میں بیٹے کا ذکر ہے جو ہمارے پاس جو بلے اس میں تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ شاید رجعت کی طرف اشارہ ہو، لیکن اس میں سراطن بیٹے کا ذکر ہے کہ ان کے بیٹے ہوں گے. ان کے بیٹے ہوں گے تو اگر بیٹے ہوں گے تو بھائی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے غیبت کے بعد ہوں گے نا، غیبت کے بعد اور ان کے ظہور کے بعد جی وہ تو ٹھیک ہے بات، لیکن مطلب وہ آ کے وہ خود بتائیں گے. معصوم پھر مطلب امام 12 سے بڑھ جائیں گے نا، یہ بات پریشانی آ جا رہی ہے. نہیں مہدی کا مقصد یہ نہیں ہے، مہدی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ احادیث ہمارے پاس تھی، میں اگر میں آپ کو دکھا سکوں کہ اگر ایسے ہوں بھی تو وہ کوئی صالح آدمی ہوں گے، کوئی صالح آدمی ہوں گے. اصل میں وہ وہی ہے کہ وہ رجعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، رجعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہوں بھی تو نا، تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عدد جو ہے 12 میں منحصر ہے. وہ بہت اس کی روایات بہت زیادہ ہیں کہ اس میں حصر ہے، 13 نہیں ہو سکتے، 11 بھی نہیں ہو سکتے. ائمہ علیہ السلام کی عدد 12 ہے، 12 ہے. اگر غیبت کے بعد 12 کوئی صالحین ایسے انصار امام علیہ السلام ہیں تو وہ ظہور کے بعد ہوں گے، امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر کریں گے. لیکن یہ بھی جو ہے نا، اس کا یہ بھی اشارہ اسی کی طرف ہے، رجعت کی طرف ہے. ایک اور اگر ہو تو اجازت تو میں پوچھ لوں. ایک اور حدیث ہے، جیسے اب یہ نہیں مجھے یاد آ رہا، میں نے مطلب کافی عرصے پہلے پڑھا تھا، یہ مطلب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ کتب میں ملتی ہے شاید، کہ جو وہ مطلب کثیر المطلاق ہیں، اس طرح سے مولا علی کے قول کے ساتھ شاید وہ پیار میں ہے نا، وہ پیار میں ہے، وہ رجل المطلاق، وہ پیار، اس کا میں جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے. وہ پیار میں ہے، ٹھیک، پیار میں وہ ایک دیکھیں کہ اس کا میں جواب دے دوں گا. اوکے، خدا حافظ. آپ جو ہے آپ آن لائن سن لیں، ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک. جی جی وہ اس کی وجہ میں کتاب لے کے آتا ہوں، ایک منٹ. وہ یہ حدیث ہے بھائی، فروع کافی میں، الفروع من الکافی، جلد نمبر 6، یہ جلد نمبر 6 ہے، الجزء السادس، جلد نمبر 6، فروع من الکافی، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 56 میں، 56. ان علی علیہ الصلوۃ والسلام قال وهو على المنبر، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ ہیں، لا تزوج الحسن، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے تزویج نہ کرانا، ان کی سے شادی نہ کرانا. فانه رجل مطلاق، کیونکہ وہ ایسے شخص ہیں کہ زیادہ طلاق دیتے ہیں. فقال ما رجل من حمدان، بنی حمدان، قبیلہ حمدان جو یمن کے شیعوں کے قبیلہ ہے، وہ کوفہ میں آ کے رہتے تھے. ان میں سے ایک شخص کھڑے ہو گئے، وہ کہا بلا ولنزوجنہ، انہوں نے کہا بالعکس واللہ، اللہ کی قسم، ہم اپنی بیٹیوں کو ان سے شادی کرائیں گے. وہو ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وابن امیر المؤمنین علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. فإن شاء امسک وإن شاء طلق، چاہے وہ ہماری بیٹیوں کو اپنے پاس رکھ دیں، چاہے طلاق دیں، ہم شادی کر دیں گے، ان کو رشتہ دے دیں گے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ عزیزو، اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے، بہت خوبصورت تھے، وہ نہایت خوبصورت، اور ان کی شکل سب سے زیادہ ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرزند امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، ان کے والد وقت کے خلیفہ ہیں. تو اور اخلاق اتنا پیارا، سخا، جود، شجاعت، کرم، فصاحت، بلاغت، علم میں یعنی مثال ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو لوگ سب اس سے پیار کرتے تھے. اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تھے تو سب سے بڑا سیلیبریٹی کون تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. تو اس حالت میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ منبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو تزویج نہ کرو کیونکہ وہ زیادہ طلاق دیتے ہیں. تو یہ پیار کا خطاب ہے، ٹھیک ہے نا. کہ آپ ایک شخص سے جب پیار کرتے ہیں، اس کو یعنی والد اپنے بیٹے سے، بیٹا بڑا خوبصورت ہے، تو جانتا بھی کہ سب لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. تو مثلا جیسے آپ کے اپنے بیٹے سے اگر پیار کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت نہیں، کبھی اس طرح بھی کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت نہیں ہے. والد اپنے بیٹے سے اگر پیار کرتا ہے تو کہتا ہے کبھی پیار میں، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تاکہ بیٹا کیا کہے
تاکہ مثلا آپ چھوٹا بیٹا ہے، مجھے آپ سے محبت نہیں، بیٹا کہتا ہے کہ نہیں والد آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں، یعنی وہ کیوں مجھ سے محبت نہیں کرتے، پھر اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹا کا دل ایک دفعہ خوش ہو جاتا ہے اور آپ کو اس میں بڑا مزہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کلام میں بہت ظرافتیں ہوتی ہیں، کلام میں باریکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام منبر میں پتہ بھی ہے کہ لوگ سب امام حسن علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور سب کی خواہش یہی کہ ہماری بیٹی سے شادی کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے شادی نہ کراؤ، رشتہ نہ دو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کو رشتہ نہ دو تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ محبت کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں، پیار کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امام حسن علیہ السلام لوگوں میں کتنی محبوب ہیں، لوگ ان سے کتنے پیار کرتے ہیں، یہ کتنے بڑے اپنے زمانے میں کتنے بڑے سب لوگوں کے توجہ کا مرکز ہے۔ اور اس شخص کے جواب سے پتہ چل جاتا ہے کون ہے وہ شخص جو جواب دیتا ہے، بنی ہمدان کا آدمی کڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں یار امیر المؤمنین، آپ ہمارے خلیفے ہیں، ہم ہمارے امام ہیں، لیکن ہم حتماً ان کو بیٹی دیں گے، ہم اپنے ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، ان کی مرضی، یہ اپنے پاس رکھتے ہیں ہماری بیٹیوں کو یا طلاق دیتے ہیں، ان کی مرضی، ہم ان کو ضرور رشتہ دیں گے، اپنی بیٹی کی شادی کرائیں گے ان سے۔ تو یہ کس لیے ہے عزیزو؟ یہ جیسے آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نا کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، اور وہ بیٹا آکے سے ناراض ہو کے کہتا ہے کہ چھوٹا مثلا 3 سال کا پیارا اگر بچہ ہے تو وہ رونے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، پھر آپ ایک دفعہ اس کو گلا لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے تو آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو آپ نے یہ کیوں کہا اس طرح؟ آپ نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت نہیں، اسی لیے کہا آپ نے کہ وہ بیٹا پلٹ کے کہے کہ کیوں مجھ سے محبت نہیں کرتے، پھر آپ اس کو گلا لگائیں تو اس میں زیادہ لطف آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام اگر منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ آپ ان سے رشتہ نہ دیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ لوگ آ کے ان کو کیا کہیں گے کہ ہم ضرور شادی کرائیں گے، کیونکہ یہ ایسے شہزادے ہیں کہ یہ ہمیں ان سے اتنا پیار ہے کہ یہ ہمارے بیٹیوں کو اپنے پاس رکھیں 2-3 دن یا اس کے بعد طلاق دے دے، کوئی بات نہیں، ہم شادی کریں گے۔ تو یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی منزلت بتانے کے لیے کہ دیکھیں لوگ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، کہ ایک شخص سب لوگوں کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم ان کو بیٹی دیں گے، چاہے یہ طلاق دیں چاہے یہ طلاق نہ دیں، ان کو ہم اپنی بیٹیاں دیں گے، اور فخر احساس کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا مرتبہ بتانے کے لیے کہ لوگوں میں کتنا لوگ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یہ مشورہ ہوتا، یعنی شرعاً نہیں ہوتا کہ آپ ان سے شادی نہ کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ طلاق دیتے ہیں، اگر اس طرح کی بات ہوتی، پیار محبت والی بات میں ہوتی، تو امیر المؤمنین علیہ السلام غصے کا اظہار کرتے، دیکھو میں تمہارا امام ہوں، میں نے منع کیا کہ ان سے شادی نہ کرو، کیا بکواس ہے، تم کہتے ہیں ہم ان کو ضرور شادی کرائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہ جو تقریر کے حالت میں اس طرح کا انہوں نے صحبت فرمایا ہے، اس کا وجہ یہ ہے تقریر کے حالت میں منبر، اور طلاق دینا یہ کوئی حرام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عورتوں کو طلاق دیا، وہ اس میں موجود ہے، طبقات الکبریٰ میں ساتھ میں وہاں پہ کئی عورتیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دیا۔ اچھا، یہ ہمارے پاس واٹس ایپ سے کال ہے،